ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی حضور توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔ اگر صرف گناہ گاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر گناہ گار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے۔ تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو۔ نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا، حضور خود ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لیے چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ۔ تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں ہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں، میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا ہاتھ میں، اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟
تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے. تو عمر سے کہا نکال. تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا. جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے. تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح, جھولی پھیلائے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے, اس کی چوکھٹ پہ تو آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت ہے, اور یہ اسلام کی حقیقی شکل ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اسلام کی حقیقی صورت کیا ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے سجدے زیادہ ہیں, جو رکوع زیادہ کرتا ہے, جس کا قیام بہت لمبا ہوتا ہے. یہ بھی خوبیاں ہیں ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے. اللہ کے حضور نیاز مندی کا انداز اسے اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, زبان سے تیر نہ برساتا رہے. بعض لوگ اس زوم میں کہتے ہیں جی میں سچا ہوں, اور سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے, اور ہر وقت وہ کڑواہٹ ہی پھیلاتے رہتے ہیں. سچ بھی بولنا ہے تو کسی کا دل نہ چیرو, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے, اور وہ حضور کی اولاد کی طرح تھے. فرمایا انما انا لکم مثل الوالد, میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں. تو باپ اپنی اولاد کو جھڑک بھی لیتا ہے, سخت بات بھی کر لیتا ہے, لیکن کوئی ماجرا ہوتا تو میرے حضور سختی نہ فرماتے, کسی کا نام لے کے نہ کہتے, بلکہ فرماتے بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں, انہیں ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا میرے حضور کا اخلاق. تو اسلام محبت کا نام ہے, اسلام پیار کا نام ہے, حسن سلوک کا نام ہے, باہمی محبت اور الفت کا نام ہے. بلکہ حضور نے اسلام کا کتنا خوبصورت تعارف کروایا. آج دہشت گردی کے نام سے اور کس کس ناموں سے اسلام کو مطعون کیا جاتا ہے, جبکہ اسلام تو وہ امن کا دین ہے, وہ محبتوں کا دین ہے. کہ فرمایا والمومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم, مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں. یہ مومن کی پہچان ہے, وہ کسی کی آبرو میں دخل اندازی نہیں کرتا, کسی کی اموال نہیں لوٹتا, لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتا. ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے. بلکہ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی, اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. کسی کے قتل پر کسی کو بھارا, کوئی بات کی, پورا جملہ بھی نہیں تھا, آدھے جملے سے اگر کسی نے کسی کے قتل پہ مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. آپ دیکھیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسلام کی ایک صورت اور اسلام کا ایک رنگ. فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے, یعنی کامل مومن نہیں ہے, جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے, اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا. اگر ہمسایہ بھوکا رہا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے. تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف پہ نظر رکھے. ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے ماتحتوں کی ضروریات کو سمجھیں, اپنے ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں, اپنے اقربا اور اپنے عزیزوں کی ضروریات کو سمجھیں, اور جو بس میں ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے. تو جو شخص نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے, روزوں پہ روزے رکھتا ہے, ہر سال عمرہ اور حج کرتا ہے, لیکن اس کے رشتہ دار بھوک میں تڑپتے رہتے ہیں, اس کے ہمسایوں کے یہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے, تو فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی اسے جو رات پیٹ بھر کے گزارے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوک میں تڑپ رہا ہو. تو ہمیں جو صورت دی گئی, اسلام کا جو ہمیں تعارف دیا گیا, اسلام کی جو شکل ہمارے سامنے ان مختلف احادیث سے آئی, وہ یہ ہے کہ اسلام ہمدردی کا دین ہے, اسلام امن کا دین ہے, اسلام محبت کا دین ہے, اسلام باہمی موافقت اور موانست کا دین ہے,
اسلام ایک دوسرے کے احساس کا دین ہے. اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، پیاسوں کو پانی پلانے کا، ننگوں کو لباس دینے کا اور پریشان حالوں کے دکھوں میں ان کی مدد کرنے کا دین ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اطراف پہ نظر رکھو، نگاہ رکھو، اور ہمیں ہر خوشی کے موقع پر غرباء کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ میں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے مالا مال کرے اور ہمیں امن، محبت، عدل، عہد کی پاسداری، وعدوں کی پابندی، سچائی کے دامن کو تھامنا، جو صفات ہیں مسلم کی، وہ ساری کی ساری ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے من میں چراغاں کر دے. خود سے پیار کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم صرف دعوی محبت کریں تو صرف یہ پیار کی صداقت کی دلیل ہے، یا کہ پیار کوئی عمل بھی ہم سے مانگتا ہے؟ اللہ کے محبوب کی ایک حدیث سنیں جس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا. اسی روایت کو صحابہ مشکات نے بھی نقل کیا. اللہ کے محبوب وضو کرنے بیٹھے تو صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. وہ پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور منہ پہ مل لیتے، اور جس کو پانی میسر نہیں ہے وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتا. جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے ہو تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہی. جن کو پانی نہیں ملتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے. آقا کریم نے جب صحابہ کے محبت کے اس امٹتے ہوئے منظر کو دیکھا، کہا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ اس منظر پر، اس چیز پر تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ تم یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہو، منہ پہ ملتے ہو، جس کو میسر نہیں ہے وہ ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ کر پھر مل لیتا ہے. ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تم یہ کام کرو؟ صحابہ نے عرض کی حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہمیں اس سمت لے آیا. آقا کریم نے ان کی اس بات کی نفی نہیں کی، بلکہ حضور نے اس کے ساتھ عملی تقاضے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرے کہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے یا اللہ اور اس کے رسول سے وہ پیار کرے، تو اس کے لیے لازم ہے جب وہ زبان کھولے تو اس کے لبوں پہ سچائی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر بھی تم خیانت نہ کرنا، اس کو ادا کر دینا. اور تیسرا فرمایا ہمسائے کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں بھی محبت کے ساتھ جمع کر لو، یعنی محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے. اگر ہماری محبت عمل سے خالی ہوگی، اگر ہم نے اپنی چھاتی پہ نقش نالین تو سجا لیا لیکن حضور کے نقوش پاک کو چھوڑ دیا تو ہماری محبت ناقص ہوگی، کامل نہیں ہوگی. محبت کامل تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اطاعت جڑ جائے، جب اس کے ساتھ فرما برداری جڑ جائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جن چیزوں کو میں لے کر آیا ہوں اپنے نفس کو ان کے تابع نہ کر دے. شریعت کے جب تک اپنے آپ کو تابع نہیں کر دیتا اتنی دیر تک فرمایا وہ محبت میں کامل نہیں ہو سکتا ہے. اور صحابہ نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال دیا اور آقا کریم کی رضا کو ہر شے سے مقدم رکھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ایسے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ایسے افعال سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو منع کیے گئے ہیں، والاہوا، اور خواہشات سے، آرزوؤں سے، جن آرزوؤں کی طلب منع کی گئی ہے، جو آرزویں دھکیل دیتی ہیں گناہوں میں، تو ایسی آرزوؤں سے محفوظ کیا جائے، ایسے برے اخلاق سے محفوظ کیا جائے اور ایسے برے اعمال سے محفوظ کیا جائے جو تیری دہلیز سے دور ہٹا دینے والے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنا چاہیے، چونکہ دلوں کے اندر حرص، ہوس، خواہشات بہت کچھ جنم لیتی، اور انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، اور وہی دیوانگی اس کو حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتی. جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے تو پھر جنون اندھا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے ہر صورت حاصل کرنی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ قدروں کو پامال کر دیتا ہے، حقوق کو پامال کر دیتا ہے، شرم و حیا اتار دیتا ہے،
حتیٰ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط اور طریقے ان کو بھی پامال کر دیتا ہے. کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی کا حق غصب کرنا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے، وہ اپنے ہدف تک ہر صورت پہنچنا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہدف ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور ہر صورت حاصل کرنا ہے. تو اگر یہ ہرس ہی مٹ جائے، یہ ہوس ہی کم ہو جائے، تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جائے گی. وہ جہاں ہوگا وہاں مطمئن ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک میری آرزویں کم ہو جائیں اور میری ایسی آرزو میرے سینے میں پنپنے نہ پائے جس آرزو سے تو نے منع کیا ہوا ہے. آرزویں بڑھتی رہتی ہیں، ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو چوتھی آرزو کھڑی ہوتی ہے. تو بندہ سفر کرتا ہے، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، لیکن آگے پھر آرزویں کھڑی ہوتی ہیں. تو پھر کہیں اس کو جو ہے وہ فل سٹاپ تو لگانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں ہے. تو جب وہ فل سٹاپ لگا لے گا تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہوگی. لیکن جب آرزویں اسے کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تو قبر کے کنارے تک بھی اس کی آرزویں تکمیل پذیر نہیں ہوتی. وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو جتنے بھی دنیا کے اوپر لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں وہ آرزوؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، اہوا کا شکار ہو جاتے ہیں، خواہشات کے اسیر اور قیدی ہو جاتے ہیں. لیکن خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور انسان کی کبھی بھی تکمیل نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرے. آج تک کسی کو اتنا سونا ملا تو نہیں ہے، لیکن فرض کرو کسی کے پاس اتنا سونا بھی ہو تو اسے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے. تو وہ کہے گا کہ نہیں مالک اگر 2 ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، اور 2 ہو جائیں تو وہ کہے گا 4 ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو. تو یہ دیکھیے یہ دنیا کے اوپر یہ کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے. تو کسی جگہ پہ ان کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا. تو اگر نہیں لگائیں گے تو وہ خواہشات ان کو آگے لے جاتی جائیں گی. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے اور ہمیں تعلیم دی یہ دعا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں خواہشات اور برے اعمال اور برے اخلاق جن چیزوں سے تو نے منع کیا ان سے رکنے کی دعا کرتا ہوں. دنیا کے معاملے کے اندر آپ یہ آرزو رکھیں کہ بس ٹھیک ہے اتنے کافی ہے، شکر ہے میرے لیے اتنے کافی ہے. لیکن جب دین کا معاملہ ہو، ہاں اس وقت آپ کا لالچ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نیکی بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے. 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ مجھے تہجد بھی دے دے. پھر کہا مالک تو مجھے 7 روزے رکھنے کی توفیق بھی دے دے، صدقے کی توفیق بھی دے دے. تو پھر آرزو بڑھتی رہے صدقے کی، خیرات کی، نیک اعمال کی. لیکن یہاں ہم جب اعمال خیر کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا میں تو پھر 5 پڑھتا ہوں. اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کہ فلاں کہاں پہنچ گیا، ہم کتنے پیچھے رہ گئے. تو ہماری پریشانی، ہماری ٹینشن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فلاں کے پاس وہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر ہم نیچے دیکھیں کہ فلاں کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں سکون اور طمانینت مل جائے. آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مخفی نہیں. اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے. اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا. اچھے لوگ تلاش کرے، ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا. اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے. ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں، جگہ جگہ سے ڈسے جائیں، ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ دنیا چکی ہے اور اس کے 2 پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا. بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا. تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے، وہ کہاں ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں جی، کاروبار کا پتہ ہے ہمیں، کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے، ہمیں سب پتہ ہے. دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں. اور یہاں آ کر ہم بولے بن جاتے ہیں جی ہمیں کیا کریں، ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا، تم ڈھونڈو تو صحیح. ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو
در در کی خاک تو چھانو، ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی، جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا، اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ۔ بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے۔ آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے، یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے، جو مرضی کہتا پھرے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے۔ کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہورے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا، اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ تو آج دلیری دی جا رہی ہے، آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے۔ آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا۔ اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں۔ یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی، آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا۔ آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی۔ جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے۔ دنیا میں تکلیفیں سہی۔ حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤں۔ اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں؟ کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے۔ غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے۔ جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے، یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگیں تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دعا کے لفظوں پہ غور کیجئے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا۔ حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ مانگ اس ڈھب سے رہا ہے۔ تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے، دعا خود عبادت ہے۔
جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے حضور دعائیں مانگو، اپنی آرزویں پیش کرو، اپنی تمنائیں اس کے حضور پیش کرو۔ اچھا دنیا داروں سے مانگیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگو تو اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو۔ وہ کریم ہے، وہ دیتا ہے اور خوش ہو کے دیتا ہے، تو اس سے مانگو، اس سے جھولی پھیلاؤ۔ پاکستان اللہ کی عطا سے رسول کریم کی خصوصی نگاہ سے معرض وجود میں آیا۔ مشائخ اہل سنت نے اور علماء کرام نے جس طرح اس وطن کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنا کردار ادا کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں یقیناً پاکستان بنانے کا یہ مقصود نہیں تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا بن گئے تن کے نشیمن کے کفس کی تیلیاں، بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے۔ ہمارا اپنا قصور ہے، یہ جو تذکرے ہو رہے تھے کس نے کیا کیا اور کون کہاں کھڑا کیا کرتا رہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے عذاب نازل کرے۔ علماء نے لکھا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ بے موسمی بارشیں ہوں، آسمان سے پتھر برسیں۔ نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، زمین فصل دینا چھوڑ دے، اور بہت ساری باتیں علماء تفسیر نے لکھی۔
لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں۔ تو اوپر اور نیچے کے عذاب میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہوں گے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی جس طرح آبیاری خلفائے راشدین نے کی، اور پھر بعد میں بدترین حکمران جب آئے تو حجاج بن یوسف، جس کے بارے حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ہم ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے، 90,000 اس کے حکم سے کٹے تھے۔ کسی نے اس کے سامنے جرأت کر لی اور اس کو کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ 2 لفظی ہے لیکن بہت معنی خیز۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ تو آج میں اور آپ سوچیں کہ میں کل ہی نظریہ پاکستان کانفرنس میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو قیمے والے نان پہ ووٹ دے دیتے ہیں، تو ہم ہجوم ہیں، ہم قوم بنے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم کسی کام کے ہوں تو پھر یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ ہوں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ اگر یہ گئے ہیں تو بعد میں کیا آنے والا ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو یہ کتنے سالوں سے یہی مشق ہو رہی ہے اور آگے بھی ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ہمیں پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو خود پیش نظر رکھ کے اپنے اندر ایک عملی تبدیلی لانا پڑے گی۔ اپنے خاندان کی تربیت پر ہمیں کوشش کر کے، اپنے اطراف میں محنت کر کے جتنا اپنے حصے کا کام ہے ہم نے اس کو کرنا ہوگا۔ تو پھر اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، اگر ہم محنت نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں نتائج خود بخود نہیں ملیں گے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی ملک لوٹ رہا ہے تو ہمارا اگر بس چلتا ہے تو ہم جاتے ہوئے جوتے چرا کے لے جاتے ہیں۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم فریضہ اپنا سمجھ کے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو بدلیں،